ڈیزائن آرگومنٹ یہ تھا کہ یہ کائنات ایک آرڈر میں ہے، اس کا ایک ربط ہے، یہ ایک ضبط میں ہے، یہ ایک آہنگ میں ہے، اور اس کے اندر ایک ترتیب ہے، حسن ہمیں نظر آتا ہے. اور یہ کائنات کے اندر یہ جو ربط، ضبط، ترتیب، حسن ہے، یہ بغیر کسی خالق کے، یا بغیر کسی شعور کے، یا بغیر کسی انٹیلیجنس کے نہیں ہو سکتا. یہ ڈیزائن آرگومنٹ کو اصل میں انٹیلیجنٹ ڈیزائن آرگومنٹ کہا جاتا ہے، کہ اس میں صرف آرڈر نہیں ہے بلکہ آرڈر کے ساتھ ایک انٹیلیجنس موجود ہے. یہ ایک خدا کا کی وجود کے بارے میں ایک آرگومنٹ ہے. تو ڈیوڈ ہیوم پھر اس آرگومنٹ کو رد کرتا ہے صحیح معنوں میں جدید سائنس میں، جدید فلسفے میں. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ آرگومنٹ، اس آرگومنٹ کا مختصر سا کرکس یہ ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گھڑی ہے، اس کو گھڑی ساز آرگومنٹ بھی کہا جاتا ہے. تو وہ گھڑی جو ہے اس کو دیکھ کے فوراً ذہن میں آتا ہے کہ اس کا کوئی گھڑی ساز ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ گھڑی خود بخود بن گئی ہے، اس میں یہ آرڈر ترتیب پا گیا ہے اور یہ اس طرح چل رہی ہے. تو اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح یہ گھڑی ہے اسی طرح یہ کائنات ہے، یہ کائنات میں بھی آرڈر ہے اور اس کا کوئی خالق ہے اور اس کا کوئی صانع ہے. یہ ایک اس کی ریزیمبلنس یا یہ اس طرح اس کو قیاس کیا جاتا ہے. ڈیوڈ ہیوم کہتا ہے کہ یہ قیاس ٹھیک نہیں ہے، یہ ان کا استدلال ہے ایتھیزم کا یا الہات کا. اس آرگومنٹ کو وہ رد کرتے ہیں. وہ اس طرح رد کرتے ہیں کہ یہ انالوجی اس وجہ سے ٹھیک نہیں ہے، اس کو وہ کہتا ہے کہ یہ ویک انالوجی ہے. ویک انالوجی اس طرح ہے کہ یہ تشبیہ ٹھیک بنتی نہیں ہے، کیونکہ انالوجی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ جن چیزوں کو ایک دوسرے سے کمپیئر کر رہے ہیں یا جن چیزوں کے درمیان انالوجی قائم کر رہے ہیں ان کو آپ نے ایکسپیرینس کیا ہو. جس طرح گھڑی ہے، گھڑی کو آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوا ہے، اور گھڑی ساز کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا. کوئی گھر بنا ہوا ہے تو اس گھر کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے گھر بنانے والے مزدوروں کو بھی دیکھا ہوگا لوگوں نے. تو یہ انالوجی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ خدا کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے. خدا تو اگلے سٹیپ میں ہے جو اس کی کاز ہوگا. یہ جو ایفیکٹ ہے کائنات، اس کو ہی کسی نے نہیں دیکھا. پوری کی پوری کائنات کو بھی کسی نے ایکسپیرینس ہی نہیں کیا. گھڑی جو آپ موبائل دیکھ رہے ہیں تو یہ موبائل ایک ایفیکٹ ہے، اس کو آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ آپ کے ایکسپیرینس میں ہے. اس کا کوئی بنانے والا ہے، وہ بھی کسی کے ایکسپیرینس میں موجود ہے یہاں پہ. تو جو کاز ہوتی ہے یا ایفیکٹ ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے یا اس کا مؤثر ہوتا ہے، وہ ایکسپیرینس ہوتا ہے. پھر آپ اس کو کسی دوسری ایسی چیز سے تشبیہ دیتے ہیں جن کا آپ نے ایکسپیرینس کیا ہو، تبھی تو ایک انالوجی قائم ہوگی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں کائنات جو کہ ایفیکٹ ہے جس کو آپ تشبیہ دینے جا رہے ہیں، اس کائنات کو پوری طرح کسی نے ایکسپیرینس ہی نہیں کیا. جب کائنات کو ایکسپیرینس نہیں کیا تو پھر اس کائنات کا جو بنانے والا ہے اس کو بھی کسی نے ایکسپیرینس ابھی نہیں کیا. تو یہ تو ڈبل ریموول ہے فرام انالوجی، کہ آپ یہ انالوجی دے ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ نے پوری کائنات کو پہلے تو ایکسپیرینس نہیں کیا، پھر اس کے بنانے والے کو بھی ایکسپیرینس نہیں کیا. اگر یہ ایکسپیرینس کیا ہوتا تو پھر ایک دوسری ایکسپیرینس کی ہوئی چیز سے آپ اس کو تشبیہ دیتے تو انالوجی یا قیاس قابل فہم تھا. تو اس میں ایک وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ویک انالوجی ہے. پھر وہ یہ کہتا ہے اس کو ہم ٹھیک مان بھی لیں کہ انالوجی ٹھیک ہے، پھر بھی یہ انالوجی اس وجہ سے غلط ہوگی، یعنی اس ایکسپیرینس والی بات کو ہم ہٹا دیں کہ یہ جز کو آپ کل کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں. یہ گھڑی جو ہے اس کائنات کا ایک جز ہے، اس کا حصہ ہے. تو آپ ایک جز کو اس پوری کائنات کے ساتھ انالوجی کر رہے ہیں. تو یہ انالوجی کا پیٹرن نہیں ہے دنیا کے اندر یا لاجک کے اندر. انالوجی اس طرح نہیں دی جاتی. تو جس طرح وہ مثال دیتا ہے پھر کہ جیسا کہ ایک بال کو انسان کے ساتھ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے، ایک جز کو کل کے ساتھ آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. تو آپ ڈیزائن آرگومنٹ میں جو عام طور پہ دلیل دی جاتی ہے اس میں جز کو کل کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ اس میں ایک دوسرا بڑا فلا وہ دیکھتا ہے.